بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایک مومن بھائی کی مہمان نوازی کرنے کا کیا اجر ہے اور اس کے آداب کیا ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی برادر مومن تمہارے گھر آئے تو اس کو کھانا کھلاؤ، اور اگر وہ کھانا نہ کھائے تو جو چیز پینے کے لیے گھر پر ہو وہ اسے دو، اور اگر وہ پینے والی کوئی چیز بھی قبول نہیں کرتا ہے تو کم از کم اس کو پانی پلاؤ یا کسی خوشبودار شے سے اس کے ہاتھ جو ہے وہ ضرور دلوا دو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اپنے مومن بھائی کی جو ہے عزت خاطرداری سے کرو، اور عزت دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ تمہیں کوئی تحفہ دے تو اسے قبول کرو، اور جو چیز تمہارے پاس بطور تحفہ ہے تم بھی اسے پیش کر دو، اور اگر تمہارے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے تو تکلیف نہ اٹھاؤ۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا کہ جو شخص ایسی چیز کو حقیر سمجھے جو اس کے پاس پہلے سے ہے اور کوئی اس کے لیے تحفہ لے کے آیا ہے۔ یعنی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ہمارے لیے تحفہ لے کر آتا ہے اور ہم آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ یار تم یہ کیا لے آئے ہو، یہ تو میرے پاس یہ چیز پہلے ہی پڑی ہوئی تھی۔ بالفرض یعنی گھر پر آپ کے سیب، انار، انگور کوئی بھی چیز پڑی ہوئی ہے تو کوئی مہمان جو ہے وہ تحفے کے طور پر وہی چیز لے آیا ہے، تو بندہ آگے سے کہتا ہے کہ یار یہ تم نے کیا لے آئے ہو۔ اکثر جہاں پر انسان فری ہو وہاں مہمانوں سے ایسی باتیں کر لیتا ہے، تو امام نے منع فرمایا ہے کہ اس کے تحفے کو حقیر نہ جانو بلکہ عزت و احترام کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو تم خود کو ہلاکت میں ڈالتے ہو۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک دوسرا فرمان ہے کہ آنے والا برادر مومن جو بھی تحفہ لائے اسے حقیر نہ سمجھو، اور اگر تم نے اس کو بطور مہمان گھر پہ بلا لیا ہے تو اب اس کے ساتھ جو ہے گھل مل جاؤ، اس کے ساتھ گپ شپ کرو۔ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ اب ٹائم گزارو، اس کے ساتھ ہنسو کھیلو، اس کو ٹائم دو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے مہمان کو بلا لیا ہے، وہ بیٹھک میں بیٹھا ہے اور آپ اندر گھر میں فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ولیمہ جو ہے جس پر آپ نے مہمان نوازی کرنی ہے وہ اس کے 5 مقامات ہیں۔ پہلا مقام جو ہے وہ شادی کا ہے، آپ شادی پر ولیمہ کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ دوسرا مقام جو ہے وہ عقیقہ ہے کہ آپ عقیقہ کریں تو لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ تیسرا مقام جو ہے آپ اپنے کسی بچے کا ختنہ کریں، ٹھیک ہے جی، تو تب جو ہے لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ اور چوتھا مقام جو ہے جب آپ کبھی نیا گھر بنائیں تو تب لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ اور 5واں مقام جو ہے وہ ہے جب آپ کوئی سفر کریں، جیسے مقدس سفر ہے، حج کا جو سفر ہے تو وہ آپ کریں، تو اس موقع پر جو ہے آپ لوگوں کی مہمان نوازی کریں، عقیقہ کریں۔ یہ 5 مقامات ہیں جہاں پر آپ نے لوگوں کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ تو یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی شہر میں آئے اور وہ اپنے مومن بھائی کا اس وقت تک مہمان ہے جب تک وہ اس شہر سے چلا نہ جائے، اور مہمان کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر اپنے میزبان کو اطلاع دیے ہوئے اس کے گھر آ جائے، اور نہ ہی مہمان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی کے گھر جا رہا ہے تو اس سے جانے سے پہلے
نفلی روزہ رکھے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ کسی کے گھر مہمان گئے ہیں تو اس نے ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے کھانا بنایا ہو، تو اس کا ایسے کھانا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کے ہاں مہمان جا رہے ہیں تو پھر نفلی روزہ نہ رکھیں۔ اور امام نے یہ بھی فرمایا کہ جو مہمان کی حد ہے وہ 3 دن تک ہے۔ جو بندہ 3 دن تک آپ کے گھر رہتا ہے، آپ اس کی خاطرداری کرتے ہیں، تو وہ آپ کا مہمان ہے، اور وہ جو کچھ کھائے گا وہ آپ کی طرف سے صدقہ ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے مومن بھائی کے ہاں اتنی دیر قیام نہ کرو کہ اس کے پاس جو جمع پونجی ہے وہ تم پر خرچ کر دے، اور اس پر کے پاس جو ہے بیوی بچوں کے لیے خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ بچے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کوئی مہمان آ گیا ہے تو اس سے اپنے گھر کا کوئی کام نہ لو۔ امام کے گھر میں کوئی مہمان آیا تو وہ کوئی کام کرنے کے لیے اٹھا تو امام نے اسے منع فرما دیا، اور امام نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا، یعنی امام نے مہمان سے کام لینے سے منع فرمایا ہے۔ اور ایسے ایک روایت ہے، امام علی رضا علیہ السلام کے گھر میں ایک مہمان آیا ہوا تھا تو اس نے چراغ کو بجھانے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو امام نے اسے روک دیا، منع فرما دیا، اور آپ نے امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ائمہ و طاہرین کی، ائمہ اہل بیت کی یہ عادت نہیں ہے کہ ہم مہمانوں سے کام لیں، ہم مہمانوں سے کام نہیں لیا کرتے ہیں۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہترین جو میزبانی ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے مہمان جو تمہارے گھر میں آئے اس سے کوئی کام نہ لینا، اور ہو سکے تو اس کو اچھا کھانا کھلانا، اور اس کے ساتھ اچھے سے بات کرنا، یہ جوان مردی کی علامت ہے۔ اور یہ بھی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص 1000 درہم کھانے پر خرچ کرے اور اس کھانے میں سے ایک مومن جو ہے وہ کھانا کھا لے تو یہ کھانا بنانا فضول خرچی میں نہیں آئے گا۔ اور ایک اور روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، وہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن تمہارے گھر آئے تو تم نے یہ دریافت نہیں کرنا ہے کہ تم نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے، جوان مردی تو یہ ہے کہ تم اس کے سامنے کھانا لا کے رکھ دو۔ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پہلے اگلا بندہ آئے اس سے پوچھتے ہیں ہاں جی کھانا کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے، تو کئی بندے جو ہیں وہ بطور شرمندگی جو ہے نہیں اظہار کرتے اور وہ بھوکے رہ جاتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا یہ جوان مردی نہیں ہے، تم کھانا لا کر جو ہے اس بندے کے سامنے رکھ دو مہمان کے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسے شخص کو کھانا کھلانا جو ہے جس سے تم خدا کے واسطے دوستی رکھتے ہو 10 عام افراد کو کھانا کھلانے سے بہتر ہے۔ یعنی کہ امام فرما رہے ہیں کہ کھانا بھی کھلانا چاہتے ہو تو کوشش کرو کہ تم ایسے شخص کو کھانا کھلاؤ جس کے لیے تم نے تعلق جو ہے اللہ کے لیے بنایا ہوا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، جس کے ساتھ تم نے اپنا رابطہ جوڑا ہوا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مہمان نوازی کرے، مہمان کو عزت دے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کو جو کھانا دیا جائے اس میں حلال چیزیں ہوں۔ یعنی آپ کے گھر کوئی مہمان آیا ہوا ہے تو وہ آ کر ڈیمانڈ کرتا ہے جی الیاذ باللہ مجھے آج شراب پلا دیں، تو امام فرما رہے ہیں کہ یہ اچھی مہمان نوازی نہیں ہے۔ آپ مہمان نواز کو جو کھانے کے لیے دے رہے ہیں وہ چیزیں حلال ہونی چاہیے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دوسرے فرمان کا مفہوم یہ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب کسی کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اور جب وہ کھانا کھا چکا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں جتنے افراد ہیں ان سب کی بخشش فرما دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور
امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مہمان کے ساتھ بیٹھ کر ایک لقمہ کھانا کھاتا ہے تو گویا ایسے ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں ایک غلام کو آزاد کرتا ہے، اور آگے یہ بھی فرمایا کہ ایک غلام کو آزاد کرنے سے بھی بہتر یہ عمل ہے کہ تم مہمان کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے مومن بھائی کو کھانا کھلانا جو ہے وہ 7 غلام جو ہے وہ آزاد کرنے سے بہتر عمل ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص مہمان کی آواز سنتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، مہمان کی آواز سنی اور خوش ہو گیا کہ اللہ کا شکر ہے میرے گھر میں مہمان آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایسے فرض سے خوش ہوتا ہے اور فرماتا ہے اگر اس کے گناہ زمین اور آسمان کے برابر بھی ہوں تو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اگر کوئی برادر مومن جو ہے وہ تمہیں دعوت دے کھانے کے لیے تو تم بھی جو ہے اس کی کھانے کی دعوت کو قبول کرو اور اس کی دعوت پر چلے جاؤ۔ تو یہ چند فرامین محمد و آل محمد تھے جو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھ کو ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔